السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ گل کی ساس اور اس کی کزن نوشی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر گل اسے کہتی ہے کہ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر تمہاری وہاں پر شادی لکھی ہوئی نہیں تھی تو میں کیا کر سکتی تھی، وہاں پر تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہونی تھی۔ اس پر آگے سے گل کی سانس بولتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، کچھ زیادہ ہی تمہاری زبان آج کل چلنا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں پر کھڑی نوشی رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں یہ دیکھیں کیا مجھے کہہ رہی ہے۔ اس پر آگے سے وہ کہتی ہے گل کی سانس کہ یہ کچھ زیادہ ہی پر نکالے ہوئے ہے، میں اس کے پر کاٹنا بھی جانتی ہوں، یہاں سے دفع ہو جو میری آنکھوں کے سامنے سے، یہ نہ ہو کہ گل میں یہاں کچھ کر دوں۔ آپ دیکھیں گے کہ گل اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رئیس اپنے بھائی نفیس کے پاس آتا ہے اور نفیس کو کہتا ہے کہ بھائی میری بات سنیں، آپ کیوں نہیں میری بات سن رہے، یہ تو گل کا بھلا ہو کہ اس نے اپنی زبان بند کی ہوئی تھی، نہیں تو آج آپ بھی نومی بائی کی طرح جیل میں سڑتے ہوتے، اگر گل اپنی زبان کھول دیتی تو آپ پر اقدام قتل کا پرچہ کروا دیتی تو آپ جیل میں وہاں پر سڑتے۔ تو اس پر آگے سے نفیس کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کی کیا مجال تھی، میں نے کب اس پر ایسا کچھ کیا تھا، کیا میں اس کو قتل کرنے والا تھا۔ تو اس پر آگے سے رئیس کہتا ہے جو بھی ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اس کا بھلا ہو کہ اس نے آپ پر کیس نہیں کیا، ورنہ آپ پر کیس کر دیتے تو آپ ضرور جیل میں نومی بائی کی طرح سڑتے رہے اور کبھی بھی آپ کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پر نفیس کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ رئیس یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں کچھ کہہ ڈالوں، تمہیں کیا لگے کہ گل مجھ پر پرچہ کرے یا نہ کرے، اور تم مجھے کیوں نومی بائی کی طرح ملا رہے ہو کہ میں بھی نومی بائی کی طرح جیل میں سڑتا۔ ہاں اگر میں جیل میں سڑتا تو تم بالکل مجھے آ کر مت چھڑوانا اور گل کو بھی کہہ دینا کہ ایک نہیں کئی پرچے مجھ پر کروا دے اور مجھے جیل میں ڈکا دے۔ اس پر رئیس کہتا ہے کہ آپ تو میری بات کو سمجھ رہے نہیں ہیں، آپ تو بالکل غصہ کر کے ہیں بھائی، میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہے نہیں ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ گل بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ روتی رہتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو بالکل بھی اس سے محبت نہیں کرتی اور وہ تو اس سے ہر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ گل کا بیٹا کھیل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر نوشی اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں پر گل اسے صوفے پر بٹھا کر آگے تکیے رکھ کر گئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پر نوشی اس کے ساتھ سے سارے تکیے ہٹا دیتی ہے تاکہ وہ بچہ نیچے زمین پر گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ نوشی اس کے پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو اچانک گل کی نظر پڑ جاتی ہے اور گل اسے دیکھتی ہے تو فوراً گل اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشی یہ کیا کہا ہے، اگر میرا بیٹا نیچے گر جاتا اور اس کے چوٹ لگ جاتی تو کیا تھا۔ گل اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس پیچھے سے آ جاتی ہے اور وہ گل کو کہتی ہے کہ تمہاری جرأت کیسی ہوئی نوشی کو مارنے کی، تم میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تم نوشی اور میرا مقابلہ کرو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تو اس پر گل کہتی ہے کہ ہاں میرے بیٹے کو اگر کچھ ہوتا اور میں اپنے بیٹے کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو، اگر آپ لوگوں کو یہ میرا بیٹا اور میں پسند نہیں ہے تو سب مجھے کہتے ہیں، میں یہاں بالکل بھی نہیں رہوں گی، لیکن میں اپنے بیٹے کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے آپ سوریا اور اس کی ماں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو باہر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بائک والے آتے ہیں اور سوریا کا بیگ چھین کر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوریا شور کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بیگ، لیکن اصل میں وہ بیگ چھیننے والے کوئی اور نہیں ہوتے، انہیں پنکی نے بھیجا ہوتا ہے کیونکہ پنکی نے انہیں بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اس عورت کا جا کر بیگ یہ کھینچ لو، کیونکہ یہ سب کچھ تماشا پنکی دیکھ رہی ہوتی ہے اور بیچ میں سے خوش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ پنکی تو ویسے بھی سوریا سے نفرت کرتی ہے اور وہ سوریا کو دیکھنا نہیں چاہتی کہ، اور اس کا بھائی بھی نفیس بھی اپنی بہن سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بالکل بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ سوریا اپنے میاں سے ملنے جاتی ہے تو اس سے وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے نکالنے کے لیے کیا کوشش کی، تو اس پر سوریا اسے کہتی ہے کہ بھائی میں کیا کوشش کر سکتی ہوں، میرے بھائیوں نے بھی میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، کیوں نہ کہ میں اب اکیلی ہو گئی ہوں، میں بھی کوشش کروں گی تمہیں نومی اس یہاں سے نکالنے کے، واقعی تو کوئی نہیں